أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کا درس قرآن چل رہا ہے. آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 53 سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے ان سے اقرار لیا، عہد لیا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوئی طور پہاڑ کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بولے سنا ہم نے اور وَعَصَيْنَا اور مانا نہیں اس کو. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں محبت اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچھڑے کی بسبب ان کے کفر کے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہوتے. اس آیت کے اندر اسباب اور مسببات مذکور ہیں. ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ دریا سے پار ہو کر چلے گئے تو ان سے کلمہ کفر کا صدور ہو چکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ اور ڈپٹ کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. اب توبہ کے کچھ درجات تھے. جس طرح ان کو توبہ کرنی تھی اس طرح انہوں نے توبہ نہیں کی، اور اسی طریقے پر جنہوں نے توبہ نہیں کی بعض روایتوں میں آتا ہے ان کو قتل کر دیا گیا. اور اسی طریقے پر جنہوں نے اس سے نفرت کی اور اللہ پاک کے آگے توبہ طائب ہوئے تو ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا. آگے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، کہہ دیجئے اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور لوگوں کے، من دون الناس باقی لوگوں کے علاوہ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم یہ کیوں نہیں آرزو کرتے، پھر تم یہ کیوں تمنا نہیں کرتے اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، آگے فرمایا ہرگز نہیں آرزو نہیں کریں گے ابداً بما قدمت ایدیہم، موت کے کبھی بھی سب ان کے گناہوں کے بیچ چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو، ظالم لوگوں کو. یہ جو یہودی تھے یہ تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، جس دین پر ہمیں یہی حقیقی دین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ بات تو کہہ دو، اگر آپ اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد آپ کو ہی جنت دینی ہے تو آپ پھر یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ موت کی تمنا کریں اور موت کے بعد آپ جنت کی نعمتیں حاصل کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمیں آخرت میں صرف جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان باتوں کو اور ان کے حالات کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کے حالات سے باخبر ہیں. آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور زیادہ حریص زیادہ لالچی مشرکوں سے بھی. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتے ہیں کہ ایک ان میں کہ عمر پاویں 1000 برس، یعنی ان میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ ان کو عمر دی جائے 1000 برس. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جتنا انہوں نے جینا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو دنیا میں بچانے والی کیا ہے؟ جو ان کی زندگی ہے بس وہی ہے. واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس میں مشرکین عرب تو آخرت کے بالکل منکر تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ آخرت کے اندر جزا اور سزا کا کوئی پہلو نہیں ہے، ان کے ہاں زندگی ہی عیش و عشرت کی چیز ہے، اور اسی لیے وہ طول یعنی لمبی عمر کی تمنا کرتے تھے کہ ہماری عمریں بھی لمبی ہونی چاہیے۔ اور جبکہ یہود وہ تو آخرت کے قائل تھے اور بزوم خود آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق کہتے تھے، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ حیرت اور تعجب کی بات، اس لیے کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی کچھ ہے، اس سے آگے ہمیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ موت کے بعد والی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف دنیا کی زندگی کے حریص تھے۔ فرمایا یہود وہ تو آخرت کے قائل بھی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں بے شمار نعمتیں مقرر کر دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تمہارے اعتقاد ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باخبر ہوں اور میں ان کو جاننے والا ہوں۔ آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے، جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔